ایک انتہائی ضعیف عورت شدید بیمار تھی۔ وہ قریب المرگ تھی کہ اس کے بیٹے اسے ہسپتال لے آئے۔ ماں کا علاج چل رہا تھا اور سب بیٹے کھڑے سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہونے کے بعد اماں کس کے گھر جائے گی۔ تینوں بیٹوں اور دونوں بیٹیوں کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا اور وہ سب کے سب گزشتہ ایک گھنٹے سے ہسپتال کے برآمدے میں ٹہل ٹہل کر اس سوال کا جواب سوچ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اظفر بھائی سب سے بڑے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اماں کو اپنے گھر لے جائیں۔ سائمہ نے بڑی دیر کے بعد اٹکتے ہوئے کہا۔ ظفر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مسلسل تسبیح کے دانے روڑ رہی تھی اور اماں کے سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ظفر نے کہا، میں اپنے فرض سے انکار نہیں کرتا، لیکن تم سب جانتے ہو کہ میری بیوی حیات سروس کرتی ہے اور اماں کے لیے اب فل ٹائم آرڈر کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے تم گھر رہتی ہو، تم اماں کی دیکھ بھال اچھی طرح کر لو گی۔ خرچہ کی فکر نہ کرنا، وہ میں دوں گا۔ ظفر نے خرچے پر زور دے کر کہا۔ سائمہ نے جواب دیا، میری تو بڑی خواہش ہے کہ اماں کی خدمت کروں، مگر آپ تو جانتے ہو کہ میرے سسرال والے کس طرح کے ہیں اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بھائیوں کو کوئی برا کہے۔ پھر کچھ لمحوں کے لیے پوچھ چھا گیا۔ میرا خیال ہے ظفر بھائی کے پاس اماں زیادہ آرام سے رہ سکتی ہے، سائرہ نے ہرکلاتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ظفر نے فوراً چھوٹی بہن سائرہ کی تائید کی۔ ظفر اور اس کی بیوی نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا اور پھر بولے، اصل میں اماں کا کبھی بھی ہمارے گھر دل نہیں لگا، وہ تو ہمارے گھر 2 دن سے زیادہ رہتی ہی نہیں۔ شاہانہ نے شوہر کے کچھ کہنے سے قبل ہی صفائی پیش کر دی۔ بیماری میں تو انسان تنہائی سے گھبراتا ہے، پھر اب کیا ہوگا؟ میری تو مجبوری ہے، میری آمدنی بھی کم ہے، پھر میرے گھر میں تو بالکل جگہ نہیں۔ اظہر نے کہا، پھر اماں کس کے گھر جائے گی؟ سب مجبور تھے اور سوچوں میں غرق تھے۔ آپ سب وارڈ نمبر 2 کی مریضہ کے رشتہ دار ہیں؟ سب نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ جی جی، آپ کو وارڈ میں ڈاکٹر بلا رہے ہیں، خدا خیر کرے۔ وہ سب تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئے۔ آئی ایم سوری، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، ڈاکٹر نے ظفر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سب کے چہروں پر ظاہری غم کے ساتھ ہی ایک کمینی سی مسرت کا عکس بھی تھا۔ اور یہی سچائی ہے ہمارے معاشرے کی کہ 10 بچوں کو پالنے والے تنہا والدین کو 10 بچے تنہا نہیں پال سکتے اور بہت سی مائیں بڑھاپے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات سڑکوں پہ روزی کرتے گزار دیتی ہیں۔ ناظرین، والدین دن رات محنت مزدوری کر کے اور اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اپنی اولاد کے لیے سب کچھ جمع کرتے ہیں، اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو کبھی بھی دکھ نہ دے اور ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے جب وہ اپنی اولاد کے محتاج ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو بوجھ سمجھ کر انہیں بڑھاپے میں گھر سے نکالتے ہیں یا اولڈ ہاؤس بھیج دیتے ہیں، ان کی اولاد بھی ان کو بڑھاپے میں چھوڑ جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔